بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا ٹاپک ہے ابیٹمنٹ کے اوپر. تو ابیٹمنٹ کے بارے میں ہم تھوڑی سیکشنز دیکھ لیتے ہیں آج. ابیٹمنٹ جس کا مطلب ہوتا ہے کہ جرم میں کسی کی مدد کرنا. پاکستان پینل کوڈ کے چیپٹر 5 کی سیکشنز 107 سے 120 تک یہ ابیٹمنٹ کے بارے میں سیکشنز ہیں جو عام آدمی کے لیے بھی جاننا بہت امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف جرم بلکہ جرم میں مدد کرنے والا بھی شریک جرم بھی اتنا ہی قصوروار ہوتا ہے جتنا کہ مجرم. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی آج ڈیٹیلز دیکھیں گے. سیکشن 107 کے مطابق کسی بھی انلیگل ایکٹ میں کسی کی مدد کرنا یا اسے انکریج کرنے کو ابیٹمنٹ کہتے ہیں. ایک شخص کسی کام کے کرنے میں مدد کرے. فرسٹلی اس کو کوئی غلط کام کرنے کے لیے اکسائے. سیکنڈلی اس کام کو کرنے کے لیے کسی ایک یا ایک سے زیادہ افراد کے ساتھ سازش میں انگیجڈ ہو یا اس سازش کو کرنے کے لیے کوئی ایکٹ یا اومیشن کرے. تھرڈلی یا کسی غلط کام کو کرنے میں مدد کے نقطہ نظر سے کوئی مٹیریل فیکٹ چھپائے یا مس ریپرزینٹ کرے یعنی غلط طریقے سے پیش کرے تو یہ ابیٹمنٹ کہلاتی ہے. سیکشن 108 ہمیں بتاتی ہے کہ ابیٹر وہ شخص ہوتا ہے جو کسی بھی جرم کو کرنے میں مدد کرے. اس کی کچھ ایکسپلینیشنز دی گئی ہیں. ایکسپلینیشن نمبر 1 ہے کہ یا پھر ایسا عمل نہ کرنے میں مدد کرے جو نہ کرنے پر جرم کنسیڈر ہوتا ہے. ایکسپلینیشن نمبر 2، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس غلط عمل کو کرنے کے لیے اکسایا گیا ہے وہ عمل کمٹ بھی ہوا ہو. جیسے اگر اے بی کو انسٹیگیٹ کرتا ہے کہ سی کا مرڈر کر دے اور بی ریفیوز کر دیتا ہے تو اے کو بی کے مرڈر کروانے کے لیے گلٹی سمجھا جائے گا. ایکسپلینیشن نمبر 3 ہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کو غلط کام کرنے کے لیے اکسایا جا رہا ہے وہ ایج اور لاء کے لحاظ سے اس قابل ہو کہ جرم کر سکے. جیسے 7 سال سے کم عمر بچے یا پھر کوئی لونیٹک پرسن جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہوں یا پھر ان کی کرائم کرنے کی کوئی انٹینشن جیسے کہ ابیٹر کی تھی، تو ایسی صورت میں بھی ابیٹر قصوروار سمجھا جائے گا. ایکسپلینیشن نمبر 4، اس کے حساب سے کسی شخص کو اس بات پر اکسانا کہ وہ کسی دوسرے شخص کو اکسائے کہ وہ غلط کام کرے، جیسے اے انسٹیگیٹ کرے بی کو کہ وہ انسٹیگیٹ کرے سی کو کہ وہ ڈی کا مرڈر کر دے، اور اگر وہ مرڈر کر دیتا ہے تو اس میں اے سے لے کر سی تک سب کو مرڈر کرنے کے برابر ہی پنشمنٹ ملے گی. ایکسپلینیشن نمبر 5 کے مطابق کسی جرم کی سازش میں شریک ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ کسی بھی حوالے سے جرم کو کرنے میں کوآرڈینیشن بھی کرے گا چاہے وہ سازش میں شامل نہ ہو تب بھی مجرم ہی ہوگا. سیکشن 108A کے مطابق ایک شخص اگر کسی دوسرے کنٹری میں بیٹھے ہوئے شخص کی کسی جرم میں یعنی مرڈر وغیرہ کرنے میں مدد کرتا ہے یا اسے اکساتا ہے اور وہ یہ جرم کمٹ کر لیتا ہے تو وہ مدد کرنے والا بھی مرڈر کرنے کے جرم میں شریک سمجھا جائے گا. 109 کے مطابق اگر کسی ابیٹمنٹ کے نتیجے میں کوئی آفینس کمٹ ہوتا ہے تو جو جرم کرنے والی کی سزا ہوگی وہی ابیٹر کی ہوگی. سیکشن 110 کے مطابق جو کوئی بھی شخص جرم کمٹ کرنے میں مدد کرتا ہے چاہے جرم کرنے والے کی جرم کرنے کی نیت نہ بھی ہو اور وہ جرم کر دے تو ابیٹر کو وہی سزا ملے گی جو جرم کی نیت رکھنے کے ساتھ جرم کرتا تو اس کو ملتی. سیکشن 111 کے مطابق اگر ابیٹر ایک جرم کرنے میں مدد کرتا ہے مگر کوئی دوسرا جرم کمٹ ہو جاتا ہے تو بھی ابیٹر گلٹی تصور ہوگا، بالکل ایسے ہی جرم کے لیے جس کی اس نے ڈائریکٹ ابیٹنگ کی ہو. سیکشن 112 کے مطابق اگر کوئی شخص کسی ایک جرم کے لیے اکساتا ہے اور وہ جرم تو کمٹ ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ دوسرا جرم بھی کمٹ ہو جاتا ہے تو ابیٹر کو ان دونوں جرائم کے لیے سزا ملے گی. سیکشن 113، اس کے مطابق اگر کوئی شخص یا ابیٹر کسی ایسے جرم کے لیے مدد کرے یا اکسائے جس کے نتیجے میں وہ پرٹیکولر ایفیکٹ چاہتا ہو مگر اس جرم کا نتیجہ کچھ اور نکلے تو اس کے لیے بھی اس کو وہی سزا ملے گی جو اس کو اس جرم کے لیے ملتی جس کے نتیجے کی اس کی خواہش تھی اور وہ ہو جاتا. سیکشن 114، بعض ایسے حالات ہوتے ہیں جس میں کرائم سین پر شخص کا موجود ہونا ہی کافی ہوتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جرم کرنے میں اس کی کوئی سپورٹ یا ابیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ اگر وہ غائب ہو تو ابیٹر کنسیڈر ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس کی موجودگی میں وہ جرم ہو جاتا ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ یہ جرم اس نے ہی کیا ہے. سیکشن 115 کے مطابق اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ایسا جرم کرنے کے لیے اکساتا ہے جس کی سزائے موت یا لائف امپریزنمنٹ ہے اور اگر وہ جرم نہیں ہوتا
تو بھی اس سے 7 سال کی سزا ابیٹمنٹ کے لیے ضرور ملے گی. لیکن اگر ایسے ہی کسی جرم کے لیے ابیٹ کرتا ہے اور نتیجے کے طور پر شخص زخمی ہو جاتا ہے تو ابیٹر کو 14 سال تک کی قید ہو سکتی ہے. سیکشن 116 اگر کوئی شخص کسی ایسے جرم میں مددگار ثابت ہو جس کی سزا عمر قید ہو اور وہ جرم کمٹ نہ ہوا ہو تو بھی ابیٹر کو سزا ضرور ملے گی جو کمپلیٹ عمر قید کی سزا کا 1/4 یا 1/4 پارٹ ہوگی. لیکن اگر ابیٹر یعنی مدد کرنے والا اور جس کی مدد جرم کرنے کے لیے کی جائے وہ پبلک سرونٹ ہوں جن کا کام جرائم کو روکنا ہو تو اس کی سزا لانگسٹ ٹرم امپریزنمنٹ کی ہاف ہوگی. سیکشن 117 اگر کوئی جرم کرنے کے لیے پبلک کو اکساتا ہے یا گروپ آف پرسنز جس کی تعداد 10 سے زیادہ ہو تو اس کو 3 سال کی سزا ہو سکتی ہے. سیکشن 118 اس کے مطابق اگر کوئی سہولت پہنچانے کی نیت سے یا یہ جانتے ہوئے کہ وہ جس کام کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے وہ ایسا جرم ہے جس کی سزا ڈیتھ ہے یا عمر قید ہے والنٹیریلی اپنے کسی ایکٹ یا اومیشن کے ذریعے کوئی ایسا ڈیزائن جرم کمٹ کرنے کے لیے یا کوئی ایسی مس ریپریزنٹیشن کرتا ہے جس کو وہ سمجھتا ہے کہ غلط ہے اس کے نتیجے میں اگر جرم ہو جاتا ہے تو اسے 7 سال کی سزا ہوگی اور اگر جرم نہیں ہوتا تو 3 سال کی سزا ہوگی. سیکشن 119 اگر کوئی پبلک سرونٹ سہولت پہنچانے کی نیت سے یا یہ جانتے ہوئے کہ وہ جس کام کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس کی سزائے موت یا عمر قید ہے والنٹیریلی اپنے کسی ایکٹ یا اومیشن سے کوئی ایسا ڈیزائن جرم کمٹ کرنے کے لیے چھپاتا ہے یا مس ریپریزنٹیشن کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اگر جرم ہو جاتا ہے تو اسے لانگسٹ پیریڈ کی امپریزنمنٹ کے ہاف پیریڈ کی سزا ہوگی اور اگر جرم کی سزا ڈیتھ ہے تو اسے 10 سال کی سزا ہو سکتی ہے اور اگر جرم کمٹ نہ ہوا ہو تو عمر قید کی 1/4 حصے کی سزا اسے ملے گی. سیکشن 120 بھی کنسیلنگ ڈیزائن کے متعلق ہی ہے ان جرائم میں جن کی سزا امپریزنمنٹ ہے. تو یہ کچھ لاز تھے ابیٹمنٹ سے متعلق یعنی جرم کرنا ہی نہیں بلکہ جرم میں مددگار ہونا بھی اتنا ہی قابل تعزیر ہے جتنا کہ مجرم. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. چینل کو پلیز شیئر لائک اور سبسکرائب کر دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.